بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تاخیر دعوت دیتے ہیں ہمارے معزز ترین مہمان فضیلت الشیخ مولانا عبدالرشید شوری صاحب، وہ ہمارے درمیان میں موجود ہیں، تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا خطاب شروع فرمائیں۔ محترم مولانا عبدالرشید شوری صاحب کو فیصل آباد حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد۔ اللہ کریم دا شکر ادا کرو اس خالق مالک نے ایمان سلامتی دے نال تانوں اپنے گھر دے اندر بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو اللہ اس مجلس نوں ساڈے سب لئی نجات دا سبب بنا دے۔ اچھی آمین کہہ دو۔ بزرگ کالے پہ گئے دی گفتگو دا آغاز کرو۔ اصل بات ہے وے جدو انسان دی سوچ بکھر جائے، انسان دی توجہ نہ ہوئے تو بعض اوقات اچھے کام کرن دی بجائے انسان غلط سوچ لیندہ ہے، غلط قدم اٹھا لیندہ ہے۔ مثال دے طور تے ایک بندہ ٹرین دے اندر سوار ہو گیا تو اڈے طرح تھکیا ہویا، انہیں آکھا یار مینوں نیند آ رہی ہے۔ قریب خان صاحب بیٹھے سن، خان صاحب ہو سکتا ہے میری آنکھ لگ جائے، میں سو جاواں، انج کریو جدو حیدرآباد دا سٹیشن آ جائے مینوں اٹھا دیو، تسی جو کہ کراچی جانا ہے، حیدرآباد اگر میری آنکھ لگ جائے مینوں جگا دینا، اٹھا دینا، میں اپنے سٹاپ تو اتر جاؤں۔ خان صاحب نے کی اٹھانا سی، وہ آپ سو گئے۔ حیدرآباد گڈی کھڑی ہوئی، شور ہویا، کچھ اتر رہے نے کچھ چڑھ رہے نے، خان صاحب دی آنکھ کھل گئی۔ انہاں ویکھیا جلدی دے نال بے دھیانی نال کہ حیدرآباد آیا ہے۔ ہن خان صاحب دے ذہن دے اندر نہیں کہ کس بندے مینوں آکھیا سی، بس جیڑا وہ دے ہتھی آیا انہیں چک کے تے باہر چھوڑ دیتا، گڈی چل پئی۔ کراچی گڈی پہنچی، خان صاحب ہی ستے نے، جنہوں اتارنا ہے وہ بھی ستا ہے۔ لوگ اتر گئے، ایک سیانے بندے نے آ کے دوواں نوں اٹھایا، او بندے دیو پترو گڈی خالی ہو گئی ہے، تسی بھی اتر جاؤ، آخری اسٹیشن ہے، آخری سٹاپ ہے۔ ہن او بندہ جنہیں خان صاحب نو آکھیا سی خان صاحب مینوں حیدرآباد جگا دیو، میں اپنے اسٹیشن تے اترنا ہے، انہوں بڑا غصہ ہے، خان صاحب نو گالی گلوچ کردا ہے، مندہ بولدا ہے، اور خان صاحب بڑے ادب دے نال او دیاں گالیاں سماعت فرما رہے ہیں۔ وہ گالاں کٹ دے سنی جا رہے نے، ادب نال کھڑے نے۔ قریب تو ایک بندہ گزریا، انہیں کہا خان صاحب تواڈے اندر غیرت نہیں، حیا نال دی کوئی چیز نہیں، تواڈیاں ماواں بھیناں نوں ایک کر رہا ہے، تانوں گالی گلوچ کر رہا ہے، تسی کچھ ہی نہیں رہے، بول ہی نہیں رہے۔ خان صاحب سیانے نکلے، انہاں آکھیا انہیں مینوں گالاں کی کڈنیاں نے، گالاں تے او کڈے گا جنہوں میں حیدرآباد سٹ کے آیا۔ وجہ کی ہے توجہ نہ ہوئے، پھر بات سمجھ نہیں آؤندی۔ اس واسطے بڑے محبت دے نال، پیار دے نال، انہماک دے نال تشریف رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ دی ذات خیر اور برکت عطا فرمان گے۔ مینوں حدیث پاک یاد آئی، میرے تو اڈے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، ذرا مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صحابہ نو خطاب فرما رہے سن، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے اصحاب آج او دور ہے، میرے صحابہ دے اندر فقیہ بہت زیادہ نے اور خطیب بڑے تھوڑے نے، کیونکہ ہر صحابی دین نو سمجھن والا، دین نو جاننے والا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ دی خیر ہو گئی، صحابہ دین نو سمجھ دینے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا میرے اصحاب آج فقیہ زیادہ نے، خطیب تھوڑے نے، اگر کوئی بندہ سوال کرے جواب دینے والے زیادہ موجود نے، سوال کرنے والے تعداد تھوڑی ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے اصحاب اے او وقت ہے
او دور ہے، اس دور دے اندر علم تو زیادہ عمل دی ضرورت ہے، کیونکہ صحابہ علماء سن، عالم دین سن، دین نو سمجھن والے سن، دین نو سکھنے والے سن۔ آپ نے فرمایا عمل دی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، فرمایا فقیہ بڑے تھوڑے ہونگے، خطیب بہت زیادہ ہونگے، اور اسی دیکھنے جلسہ، اجتماع، کانفرنس ہوئے، بار بار اناؤنسمنٹ ہوندی ہے، حضرات اپنے اپنے وقت دا خیال کرنا ہے، کیونکہ بہت زیادہ خطباء موجود نے، بہت زیادہ علماء موجود نے، بہت زیادہ واعظین موجود نے، لیکن میرے دوستو فقاہت ختم ہو گئی، نہ سنن والیاں سنن دا پتہ ہے بات کس طرح سننی ہے، نہ سنان والیاں نو پتہ ہے اللہ دے گھر دے اندر گفتگو کس معیار دی کرنی ہے۔ اور اے وہ دور ہے، امام کائنات نے فرمایا لوگاں نو سوال درپیش ہونگے، جواب دین والے خال خال ہونگے۔ میرے دوست بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے ادارے، اگر کوئی شیخ الحدیث فوت ہو جاندہ ہے، شیخ الحدیث نہیں ملدا، مفتی فوت ہو جائے، مفتی نہیں ملدا، اچھا استاد فوت ہو جائے، اچھا استاد نہیں ملدا، سرکار دو عالم نے فرمایا اے او وقت ہوئے گا لوگاں دے سوال بے شمار ہونگے، مگر اچھا بہتر صحیح جواب دینے والا عالم نہیں ملے گا۔ فرمایا اس وقت دے اندر عمل تو زیادہ، علم دی زیادہ ضرورت ہے۔ علم سکھو، اسی یہ بات کہہ دینے جناب آج علم بہت زیادہ ہے، نیٹ دا دور ہے، موبائل دے اندر ہزارہ کتاباں، کمپیوٹر دے اندر ہزارہ کتاباں، نیٹ دے ہزارہ کتاباں، اور یہ بات صحیح ہے کتاباں کمپیوٹر دے اندر موجود نے، لائبریری دے اندر موجود نے، مدرسے دے اندر موجود نے، تیرے موبائل دے اندر موجود نے، مگر مینو ایمانداری نال دسو کیا علم ساڈے سینے اندر محفوظ ہے کہ نہیں؟ کیا علم دی بہار ساڈے گھر دے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو علم سکھنے والا بنا دے۔ اور تو ساتھ توجہ کرنی ہے، جیڑا مضمون میں نو دیتا ہے میں سمجھنا حالات دے این مطابق ہے، اور اس دی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ لڑائی جھگڑے اخبارات پڑھ دیو، بیٹے نے باپ نو قتل کر دیتا، اور باپ نے بیٹے نو جائیداد تو آگ کر دیتا ہے، نہ چھوٹے دی تمیز نہ بڑے دی تمیز، اختلافات ہی اختلافات، تنازعات ہی تنازعات، خاندانہ دے خاندان برباد ہو رہے نے۔ میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تساں صلہ رحمی دے بارے چند ایک باتاں عرض کرنی آنے۔ صلہ رحمی دا مقصد کی ہے، اگر اللہ پاک نے تینوں دولت دیتی ہے میرے دوستو غریب رشتہ داران دا خیال کرنا ہے، اللہ نے تینوں صاحب استطاعت بنایا ہے، اپنے رشتہ داران نو توڑنا نہیں، انہاں نو جوڑنا ہے، انہاں نو ملانا ہے، انہاں دے حقوق دا خیال کرنا ہے، اپنے بچیاں دا خیال کرنا ہے، اپنے غریب رشتہ داران دے بچیاں دی تعلیم و تربیت دا بھی خیال کرنا ہے۔ میں امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عرض کر کے اپنی بات کو پیش کرنا چاہنا۔ امام کائنات نے جڑی بات سمجھائی ہے اسی یہ سمجھنے ہیں، گاڑی مل گئی، بنگلہ مل گیا، کوٹھی بن گئی، کارخانہ بن گیا، دولت آ گئی، ناموری مل گئی، سرداری مل گئی، چودراہٹ مل گئی، جناب میرے نصیبے دے کیا کہنے، میری عظمت دے کیا کہنے، میرے مقام دے کیا کہنے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اور دنیا دی دولت، دنیا دا مال، دنیا دی فراوانی رب اپنے انو بھی دندہ ہے، بیگانے انو بھی دندہ ہے، مسلمان نو بھی دندہ ہے، کافر نو بھی دندہ ہے، مواحد نو بھی دندہ ہے، مشرک نو بھی دندہ ہے، اور دنیا دا مال اللہ اپنے پیارے انو بھی دندہ ہے، نافرمان بندے نو بھی دندہ ہے، اے دی حیثیت کوئی نہیں۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیمتی چیز، نادر چیز، انمول چیز ایمان دی دولت ہے، ایمان اللہ دندے نے تے صرف اپنے پیارے بندے آنو دندے۔ وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُ، ایمان مل دے اللہ دے پیارے آنو، ایمان دی دولت مل دیئے اللہ دے محبوب بندے آنو۔ اور میرے دوستو اسا یہ دیکھنا ہے لا الہ الا اللہ پڑھن دے بعد ایمان محفوظ ہے یا نہیں، لا الہ الا اللہ دے اقرار دے بعد اسی مومن صحیح ہے یا نہیں، لا الہ الا اللہ دے اقرار دے بعد اللہ رسول دے یقین ہے یا نہیں، لا الہ الا اللہ دے اقرار دے بعد ساڑھے عمل کیسے
کیسے ساڈا کردار کیسا میں بات اس وجہ تو عرض کر رہا انسان وہ نہیں ہوندا جڑا انسان دے گھر پیدا ہوئے انسان صرف وہ نہیں ہوندا جو کہے میرا باپ بھی انسان میری والدہ بھی انسان میرا حسب و نسب انسانہ والا حضرات بڑے بڑے ایسے لوگ نے جڑے انسانہ دے گھر پیدا ہوئے قرآن کہندا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل فرمایا انسان کہنا انسانیت دی توہین ہے انسان کہنا انسان دی توہین ہے فرمایا جانور تو بدتر نے فرمایا انسان کیویں بنے گا مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے انسانیت ہوئے بندہ انسان بن گئے انسانیت نکل جائے حیوان بن گئے انسانیت کردار اچھا عمل انسان بناندا ہے اچھا عمل نہ ہوئے اچھی سوچ نہ ہوئے اچھی فکر نہ ہوئے اچھا منہج نہ ہوئے اچھا دستور نہ ہوئے اچھا قانون نہ ہوئے اچھا سوچنے والا نہ ہوئے اچھا بولنے والا نہ ہوئے اچھا لکھنے والا ہوئے انسان کہلاندا رہے انسان کہلاندا حقدار نہیں انسانیت بندے نو انسان بناندی ہے دعا کرو اللہ سانو صحیح سمجھ تے سوچ عطا فرما دے پھر آمین کہہ دیو تسا ریسٹ کر لیا ریسٹ بہت کرنا ہے چند ایک باتاں عرض کرنا چاہنا حضرات میرے پاک نبی نے فرمایا ایمان دی دولت بڑی قیمتی دولت ہے حدیث پاک دے لفظ سے ذرا غور کر آپ فرماندے نے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر کیا تواڈا اللہ تے یقین ہے یا نہیں آخرت دے دن تے یقین ہے یا نہیں اسی اپنی ذات دا محاسبہ کر لیں ویسے تے اقرار کر لیں اسی مومن بن گئے اللہ والے بن گئے اللہ تے یقین رکھنے والے بن گئے اور لوگوں زبان تو تے کہہ دینے آخرت دے دن تے بھی ایمان ہے ساڈا نامہ اعمال سجے یا کھبے ہاتھ وچ ملے گا سانو اس بات تے یقین ہے مگر امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کیڑا بندہ جدا ایمان صحیح ہے جدا ایمان درست ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیصل رحمہ فرمایا جیڑا سمجھدا ہے میرا ایمان ٹھیک ہے اپنے رشتہ داراں دے نال اچھا سلوک کرے گا صلہ رحمی کرے گا انہاں دے نال معاملے اچھے رکھے گا بہت ساریاں حدیثاں دے اندر مختلف الفاظ نے صحیح درجے دی روایت ہے جے دے اندر تقریباً ساری احادیث دا احاطہ ہو گیا میں عرض کرنا چاہنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سوال کرنے والا سوال کردا یا رسول اللہ اے اللہ دے نبی جی مینوں ایسا عمل دس دیو ایسا عقیدہ دس دیو ایسی بات دس دیو اللہ دی ذات مینوں جہنم تو دور کر دے وے اپنی جنت دے نزدیک کر دے وے میں جنت دے قریب ہو جاواں جہنم تو دور ہو جاواں سرکار دو عالم فرماندے نے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا اے نہیں آکھیا کہ صرف عبادت کر نماز بھی اللہ دی عبادت ہے روزہ رکھ دے ہو اللہ دی عبادت ہے آپ علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا روزہ رکھیا کر نماز پڑھیا کر مال تے زکات ادا کر بیت اللہ دا حج تے عمرہ کرنا ہے آپ نے صرف اے نہیں فرمایا تو رات دا قیام کرنا ہے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کرنیاں نے اللہ دا ذکر اذکار کرنا ہے امام کائنات نے شرط رکھی ہے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا فرمایا عبادت کرنی ہے جڑے اللہ دی عبادت کرنی ہے پھر او دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا کی مطلب ہے یا کہنا کہ اللہ ایک کے یا کہہ میں نہیں مندا خالق ایک کے رازق ایک کے داتا ایک کے غوث ایک کے سننے والا ایک کے قبول کرنے والا ایک کے بنانے والا ایک کے دینے والا ایک کے دنیا نو سجانے والا ایک کے یا کہہ قل ھو اللہ احد میرا عقیدہ نہیں میرا نظریہ نہیں میرا دین نہیں جے مننا قل ھو اللہ احد پھر مننا پائے گا اقرار کرنا پائے گا تسلیم کرنا پائے گا جے رب خالق کے پھر دجا خالق کوئی نہیں جے وہ مشکل کشا ہے او دے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں جے وہ الہ ہے او دے علاوہ الہ کوئی نہیں جے وہ بگڑی بنانے والا ہے پھر او دے علاوہ بگڑی بنانے والا کوئی نہیں جے وہ علی کل شیء قدیر ہے پھر او دی صفات دا حامل کوئی نہیں جے وہ غریب نواز ہے پھر او دے علاوہ کوئی نہیں جے
داتا ہے، داتا اور کوئی نہیں، مننا پیدا وہ وحدہ لا شریک بھی ہے، وہ علا کل شیء قدیر بھی، اور لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ دی ذات دے اندر، اللہ دی صفات دے اندر، اللہ دی افعال دے اندر او دا شریک کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جے جنت جانا چاہنا ہے، ٹائم مقصد ادھر توجہ رکھنی ہے، آپ فرماندے نے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، فرمایا اللہ دی عبادت کر، یہ دے سامنے قیام کریدا ہے، یہ دے سامنے رکوع کریدا ہے، جیڑا سجدے دے لائق ہے، جیڑا پکار دے لائق ہے، پھر او دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرائی دا، او دے برابر کسے نو نہیں بنائی دا۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، فرمایا نماز بھی پڑھیا کر، زکات بھی ادا کریا کر، او مومنا جے اللہ دی جنت وچ جانا چاہنا ہے اپنے رشتہ داراں نو ناراض نہ کریا کر، انہاں نو دکھ نہ دیا کر، انہاں نو تکلیف نہ دیا کر، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے بائی کاٹ نہ کریا کر، معمولی معمولی گلاں تے خاندان تباہ نہ کریا کر۔ او تیری عبادت دی قبولیت، نماز دی قبولیت، زکات دی قبولیت، جہنم تو دوری، جنت نزدیکی دے لی ضروری ہے کہ اپنے رشتہ داراں نو جوڑیا کر، انہاں نال صلہ رحمی کریا کر، انہاں نال حسن سلوک کریا کر۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ دی میں عظمت شان مقام تو صدقے قربان جاواں، کتنے نصیب والے نے۔ آپ فرماندے نے میرے ہاتھ اللہ دے نبی دے ہاتھ مبارک دے اندر ہے، سرکار دو عالم نے اپنے نبوت والے ہاتھ دے نال میرے ہاتھ نو پکڑیا ہے، اور آپ فرماندے نے الا اخبرک بے افضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ، عقبہ میں تینوں اے نہ دس دیا بہتر اخلاق والا کون ہے، کیڑا بندہ ہے جڑا دنیا تے آخرت دے اندر اللہ نے انہوں اخلاق دے نال سنوار دیتا ہے، اخلاق دے نال مزین کر دیتا ہے، اخلاق دی وجہ تو اللہ تے افضل تے بہتر بنا چھڑے ہے۔ یا رسول اللہ کیوں نہیں، سرکار دو عالم دی بات تے غور کرنا۔ میرے دوستو اپنے آپ نو اچھا سمجھنے والو، دجیاں نو حقیر سمجھنے والو، اپنے نو اعلیٰ سمجھنے والو، دجیاں نو کمتر سمجھنے والو، اللہ دے حبیب نے فرمایا تصل من قطع کا، فرمایا جیڑا تیرے نہ رشتہ داری توڑنا چاہتا ہے، تعلق توڑنا چاہتا ہے، او دے نال تعلق جوڑیا کر۔ اور میں نو یاد آیا امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں جی خدیجہ نو فرما رہے ہیں، حدیث بڑی معروف اور مشہور ہے لیکن وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، آپ نے فرمایا خدیجہ ڈر لگتا ہے، پریشانی ہے، خدیجہ معاملہ بڑا عجیب پیش آیا ہے۔ اماں جی نے کی فرمایا انک تصل الرحم، سونیا اللہ تو انو پریشان نہیں کرے گا، غم زدہ نہیں کرے گا، ازمائش دی اندر مبتلا نہیں کرے گا، تسی اینیاں خوبیاں دے مالک ہو، صلہ رحمی کرنے والے ہو، تو تعلقات جوڑنے والے ہو، ماڑیاں دی خدمت کرنے والے ہو، حق دے اندر جنہوں تکلیف آؤندی ہے انہوں دلاسا دینے والے ہو، میں کمزوراں دا بوجھ اٹھانے والے ہو، مہمانہ دی مہمان نوازی کرنے والے ہو۔ اور سب تو پہلا اماں جی خدیجہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ تسی صلہ رحمی کر دے ہو، رشتہ داراں دا خیال کر دے ہو، جیڑا رشتہ داراں دا خیال کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے نو کدی غم زدہ نہیں فرما۔ کیوں بھئی تو آڈی رشتہ داری ہے کسے نال تے جیدی رشتہ داری ہوئے او تے گل بڑی توجہ نال سندہ ہے، علماء نے آنا بھی ہے، علماء نے جانا بھی ہے، لیکن تساں توجہ میرے نال رکھنی ہے کیونکہ میں ایک بار چلا گیا پھر میں دوبارہ سٹیج تے نہیں آنا، جے تو آڈے تو کوئی چلا گیا تو پھر بھی اللہ دی سپورد دے جنی دیر بیٹھے ہو توجہ دے نال محبت پیار دے نال، کیونکہ مجلس دے آداب دا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ واز کیوں کیتی جاندی ہے؟ تربیت واسطے، سمجھان واسطے، کمی کوتاہی دی نشاندہی کرنے واسطے، آگاہ کرنے واسطے۔ میرے دوستو بالکل ضروری بات سب تو پہلو اے وے سنان دا پتا ہوئے، سنن دا پتا ہوئے،
مسجد دے آداب دا خیال ہوئے مسجد اور مجلس دے آداب دا پتہ ہوئے اسی اے بات سن لئیے علماء دا احترام کرو احترام دی اندر اے بھی بات شامل ہے عالم دین جڑی بات کر دے اللہ رسول دی کر دے پیاری بڑی توجہ دے نال تسا سماعت کرنی ہے سرکار دو عالم نے فرمایا تصل من قطع کا جڑا رشتہ داری توڑ دے او دے نال جوڑیا کر وہ تعطی من حرم کا جڑا تینوں محروم کر دے اونوں دیا کر وہ تعفو امن ظلم کا جڑا تیرے تے ظلم کر دے زیادتی کر دے معاف کر دیا کر الا من اراد ان یمد فی عمرہ و یبسط فی رزقہ فلیصل ذا رحمہ آپ نے فرمایا جے عمر لمبی چاہنا ہے اللہ تیری عمر چ برکتاں عطا فرمان زندگی دیاں بہاراں بے شمار دیکھے اللہ تینوں رزق عطا فرمان اور میرے دوستو رب تیرے گھر دے اندر مال و دولت دی فراوانی پیدا کر دے اور دوستو مولوی تو دعا کرواندے ہو پتہ نہیں قبول ہوئے نہ ہوئے آپ دعا کر دے ہو قبول ہوئے نہ ہوئے کوئی گارنٹی نہیں مگر امام کائنات دی بات دی گارنٹی یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اللہ دی مرضی دے نال اللہ دے حکم دے نال اللہ دے آرڈر دے نال اللہ دی وحی دے نال آپ متکلم ہوئے آپ نے گفتگو فرمایا اگر انجام اچھا چاہندے ہو رزق زیادہ چاہندے ہو عمر دی اندر خیر چاہندے ہو برکت چاہندے ہو درازی عمر چاہندے ہو میں محمد گارنٹڈ ہاں اللہ دی مرضی دے نال اللہ دے حکم دے نال اللہ دے آرڈر دے نال فرمایا رشتہ داراں دا خیال تو کریا کر اللہ تیری عمر چ بھی برکت عطا فرمائے گا تیرے رزق چ بھی برکت عطا فرمائے گا اسی کہنے جناب بیٹے دی شادی کیتی ہے جدو دی بہو آئی ساڑھے حالات بگڑ گئے اسی بہو لے کے آئے کاروبار تباہ ہو گیا بہو لے کے آئے امن سکون ختم ہو گیا ایک خاندان دجیاں دی الزام لاندے دوسرا پہلیاں دی الزام لاندے کوئی کسے نو منحوس کہندے کوئی کسے نو منحوس کہندے کوئی کسے نو بربادی دا مسبب ٹھہراندا ہے کوئی کہندا تباہی او دی وجہ تو اے کہندا تباہی تیری وجہ تو نہیں اپنی ذات تے غور کر تیری ذات تے منحوس نہیں تیرا عمل تے منحوس نہیں کتے اے نہ ہووے تو رشتہ داری توڑنے والا رشتہ داراں دا دل دکھانے والا رشتہ داراں تے ظلم کرنے والا رشتہ داراں نو نقصان پہنچانے والا رشتہ داراں نو نیچا دکھانے والا محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے جیڑا رشتہ داراں دا خیال نہیں کرے گا اللہ او دے تو اپنی برکتاں نو دور فرما دے رشتہ داری نو جوڑنا عبداللہ بن مسعود اچھی کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے درس دیتے ہیں درس تو بعد ایک گل بڑی قابل توجہ ہے بعض اوقات بندہ کوئی عمل کرے کام کرے مشکوک ہو جاندہ ہے میں عرض کر رہا مثال دے طور تے رشتہ داراں دا خیال کرو صلہ رحمی کرو ایک بندہ اٹھ کے چلا جاندہ ہے بعض اوقات تصور پیدا ہوندہ ہے یار انہوں اے معاملہ اچھا نہیں لگا ہو سکتا ہے رشتہ داراں دے نال اے دا سلوک اچھا نہ ہوئے ہو سکتا ہے انہوں پیغمبر دی حدیث پسند نہیں آئی انسان مختلف قسم دی بات سوچ سکتا ہے اس وجہ تو توجہ دے نال سنجیدگی دے نال بیٹھنا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ درس تو بعد آپ نے فرمایا قبولیت دا ٹائم ہے اللہ تو منگن دا وقت ہے آپ نے فرمایا لوگو اللہ دا واسطہ ہے میں اللہ دا واسطہ دے کے عرض کر دینا میری مجلس سے وہ بندہ اٹھ کے چلا جائے انہوں بیٹھنے دا کوئی حق نہیں ہے جڑا رشتہ داری توڑنے والا ہے رشتہ داراں دا خیال نہیں کرتا ہے آپ نے فرمایا لوگو یا میری مجلس جو اٹھ کے چلے جاؤ یا بیٹھے اپنے اللہ دے نال تعلق پیدا کر کے اپنے اللہ کو لو معافی مانگ لو کیونکہ اسی اللہ کو لو دعا کرنی ہے التجا کرنی ہے اللہ کو لو منگنا ہے جتے رشتہ داری توڑنے والا ہوئے گا اے دیتے آسمان دے دروازے بند ہوندے نے اے نہ ہوئے اے دی نحوست دی وجہ تو اللہ ساڑی دعا نو قبول ہی نہ فرمائے اتنا منحوس بند ہے اتنا ناپسندیدہ بند ہے میرے دوستو صلہ رحمی کرنا مثال دے طور تے زکاة تے تساں دینی ہے عشر تے دینا ہی ہے فطرانہ تے ادا کرنا ہی ہے اور توفیق نہ بھی ہوئے اے چیزاں تے اللہ دے رستے دی اندر دن دے ہو
جیڑا بندہ صلہ رحمی کردا ہے بے شمار فوائد دے اندروں ایک فائدہ اے بھی ہے خاندان دے اندر اے دی عزت ہوندی ہے احترام ہوندا ہے لوگ ادب احترام دے نال اے دا نام لیندے نے جتھے جاندا ہے لوگ محبت دے نال بٹھاندے نے دنیا دے اندر بھی عزت ہوندی ہے فوت ہو جاوے لوگ اچھے لفظاں نال یاد کردے نے یقین جانو بدھ دا دن مینوں ایک دوست نے آکھیا جناب تسی کی بیان کرنا ہے لاہور دے اندر میں کہا صلہ رحمی دا موضوع ملے ہے انہاں ایک بات سنائی ہے میں تو اڈے نال شیئر کرنا چاہنا انہاں حلفاً نے بات کہی کہ فلاں بندہ جنوں میں جاننا بیمار ہو گیا بیماری لا علاج ہے ڈاکٹراں جواب دے چھڑے ہے کہ جاؤ گھر دے اندر دعا کرو اے دا خیال کرو ساڈے کول اے دا علاج کوئی نہیں کول بیٹھیاں ایک بندے نے پوچھیا یار تو بے اولاد ہے تیری اولاد کوئی نہیں اور میں دیکھیا تیرے گھر کسے رشتہ دار دا آنا جانا نہیں کیا تیرا کوئی رشتہ دار ہے اس بندے نے اعتراف کیتا کہ اللہ نے مینوں دولت دے چھڈی میں اپنا علاقہ دے چھڑ دیتا اللہ نے دولت عطا فرمائی میں رشتہ داراں نوں چھڑ دیتا اللہ نے دولت عطا فرمائی میں رشتہ داراں نال ناتا دوڑ لیا کیوں ساڈی بھی طبیعت ایسی ہے کسے دے کول مال آ جائے دولت آ جائے آندا جناب میں مکان ڈیفنس دے اندر لے آئے میں مکان اعلیٰ سوسائٹی دے اندر لے آئے میرا مکان بڑے اعلیٰ قسم دے لوگاں دے اندر ہے اور اپنے غریب دوستاں دا اپنے غریب رشتہ داراں دا ملنا پسند نہیں آؤں میرے گھر غریب رشتہ دار آئے گا میری توہین ہوئے گی محلے دار اعتراض کرنگے محلے دار باتاں کرنگے انہاں دے کپڑے پھٹے پرانے نے انہاں دی جتیاں ٹھیک نہیں انہاں دی وضع گدا ٹھیک نہیں کہندا میں بھی رشتہ داراں نوں چھڈ دیتا سٹیٹس بدل گیا میرا نظریہ بدل گیا میری سوچ تبدیل ہو گئی میں اچھے علاقے دے اندر پوش علاقے دے اندر امیر لوگاں دے اندر اپنی کوٹھی بنائی غریباں دا داخلہ بند کر چھڈیا غریب ہے اس بندے نے آکھیا میری من لے بچنا تو کوئی نہیں رپورٹاں آ گئیاں ٹیسٹ تیرے ہو گئے ڈاکٹراں دا فائنل ڈیسیژن آ گیا انہاں آکھیا کوئی علاج نہیں کوئی میڈیسن نہیں اینڈ کر 20-25 دن اپنے غریب رشتہ داراں دے اندر گزار اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے بندہ دل تے ہاتھ رکھ کے غریباں دے علاقے تے جاندا ہے غریباں دی سوسائٹی تے جاندا ہے ماڑے رشتہ داراں کول جاندا ہے اور آپ بیان کردا ہے میں کسے دے گھر نلکا لگوا دیتا کسے نو پکھا لگوا دیتا کسے نو لائٹ لگوا دیتی کسے دے بیٹے دی سکول دی فیس ادا کر دیتی کسے نو لباس لے دیتا کسے نو راشن لے دیتا آندا میری عزت کر دے رہے میرا احترام کر دے رہے میرا خیال کر دے رہے مینوں محبت عطا کر دے رہے اور میرے نال اونا اینا پیار کیتا ہے اینا خیال کیتا ہے اللہ دی قسم بیماری بھول گئی بیماری دا خیال نہیں رہا 20-25 دن گزر گئے میں اینا دی اندر گزارے نے غریباں دی امداد کر کے غریباں دے نال حسن سلوک کر کے ماڑیاں دے نال تعلق جوڑ کے اینا پیار اینا دیتا ہے اینا خوش اینا رکھے ہے مینوں انج لگیا میں فٹ ہو گیا میں صحیح ہو گیا میں تندرست ہو گیا آ کے رپورٹ کراوندا ہے کہندہ میڈیسن دوائی انجیکشن ٹیبلٹ کدے کو استعمال کیتی ہے علاج کس جگہ تو کروایا ہے اندہ نہ پوچھ میرا ڈاکٹر کون میرا حکیم کون میرا علاج کرنے والا کون ڈاکٹر پوچھ دے اصرار کر دے مجبور کر دے قسم دے مجبور ہو گیا کہن لگ گئے نہ کوئی میڈیسن نہ کوئی انجیکشن نہ کوئی ٹیبلٹ نہ کوئی دم نہ کوئی درود نہ کوئی ہسپتال نہ کوئی کلینک نہ کوئی حکیم نہ کوئی طبیب میں رشتہ داری توڑنے والا رشتہ داری جوڑن تے مجبور ہو گیا میں ماڑیا رشتہ داراں دا خیال کیتا ہے اللہ نے میرے تے رحمت فرمائی ہے اور رشتہ داری جوڑن دی وجہ تو اللہ نے میری بیماری دور فرما چھڈی حضرات دکھاں تو نجات چاندے ہو امن چاندے ہو سکون چاندے ہو اللہ دی رحمت چاندے ہو اللہ دا قرب چاندے ہو برکت چاندے ہو خیر چاندے ہو لوگاں دا پیار چاندے ہو توجہ چاندے ہو پھر آؤ نبی پاک دی من لئیے اللہ دی من لئیے رشتہ داری جوڑ لئیے رشتہ داراں دا خیال کر لئیے حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میں عرض کرنا چاہنا رشتہ داراں تو جرم ہو جاندہ ہے خطا ہو جاندی ہے غلطی ہو جاندی ہے کدی لغزش ہو جاندی ہے حضرت مصطفیٰ اونا لوگاں دے اندر شامل ہو گئے جنہ اماں جی عائشہ
قریشہ دے الزام لگایا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے خالہ زاد بھائی نے آپ دی زیر کفالت نے آپ انہاں دا خیال کر دینے لیکن بیٹیاں دا دکھ نے بیٹی دے دکھ نے مجبور کر چھڑے ہے جدو پتہ لگا مستہ بھی شامل ہے جناب صدیق نے قسم اٹھا لئی آج تو بعد مستہ دا خیال نہیں کرانگا اے دی کفالت نہیں کرانگا اے دے نل تعاون نہیں کرانگا اے دی امداد نہیں کرانگا جبریل آئے قرآن لے کے میرے محبوب نو سنایا محبوب نے ابو بکر صدیق تک پہنچایا قرآن کہندے وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ جنہ دا ایمان ودیا ہے اچھی کہو سبحان اللہ جڑے قرآن سن کے سمجھ دینے سکون ملتا ہے محبت نال کہو سبحان اللہ فرمایا صدیق اللہ دا پیغام آیا ہے پیغام کی ہے فرمایا وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا درگزری کریا کرو معاف کر دیا کرو خالق کائنات نے فرمایا میرے بندے تیرے تو غلطی ہو جاندی ہے تیرے تو خطا ہو جاندی ہے تو ہی تے چاہنا ہے عرشہ والا منو معاف کر دے رب میرے تے راضی ہو جاوے میرے گناہ تول جان او بندیا جی میں تو چاہنا ہے غلطی کر کے اپنے اللہ نو منا کے گناہ دی معافی منگ لواں رب بھی چاہندا ہے تیرے کولوں غلطی ہو جائے میرے بندیاں کولوں خطا ہو جائے انہاں نو معاف کریا کر او میرے بندے نو معاف کرنے والیا میں رب تینوں اپنی رحمت نال معاف فرما دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آیت سنی اسی ساری زندگی سننے قرآن ٹس تو مس نہیں ایک دفعہ آیت سنی فرمایا سونیا رب دی رحمت رب دا فضل رب دی رضا چاہی دیئے ابو بکر صدیق نے قسم دا کفارہ دے دیتا ہے اور حضرت مستہ دی کفالت دا آغاز فرما دیتا ہے رشتہ داری خیال کرو قرآن کی اندر مومن کون مومن ہو نہیں جڑا کبے میں مومن تے زمانے دا بدترین انسان ہوئے زبان تو اقرار کرے کردار تے عمل دا گندہ ہوئے فرمایا مومن کون نشانیاں کی نے علامتہ کی نے ایک علامت سن لے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب فرمایا جیڑا تعلق جوڑ دے جیڑا صلہ رحمی کر دے اللہ کو لو ڈر دے اور مومن بندہ ہے اتنا پیارا اعلان اتنا پیارا پیغام بعض بندے سوچ دینے تقریب بخاری دا اجتماع ہوئے تقریب بخاری دا جلسہ ہوئے صلہ رحمی جیسا مضمون کیوں دیتا ہے میں عرض کرنا چاہنا ہے مضمون اتنی اہمیت دا حامل ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے امام کائنات مدینہ پاک دے اندر تشریف لے آئے میری دعائے اللہ تو عنہ مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے عبداللہ بن سلام فرماندے نے لوگ دیوانہ وار نبی پاک دی زیارت لے آئے جمع غفیر عبداللہ بن سلام فرماندے نے میں بھی اس ہجوم دی اندر شامل ہو گیا جڑے نبی پاک دی زیارت کرنا چاہندے سن آپ علیہ السلام نو دیکھنا چاہندے سن تھوڑی جی جگہ مل گئی میری نگاہ پہ گئی میں امام کائنات دی زیارت کی تھی نبی پاک نے مدینے دی جناب جان کے جڑا پہلا آواز فرمایا افش السلام وعدعم الطعام وصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام اللہ دے نبی نے جیڑا پہلا آواز فرمایا ہے ہجرت تو بعد او دے اندر اے بات شامل ہے صلہ رحمی کرنے والوں رشتہ داران دا خیال کرنے والوں رشتہ داری جوڑنے والوں اللہ تو انو امن سلامتی دے نال جنت عطا فرما پہلا آواز صلہ رحمی دا اور اللہ پاک کی فرما رہے ہیں مومن بندے الذین ينفقون اموالهم
ساڈا تے دل ہی نہیں نہ کردا خرچ کرن نو، جے کر لئیے پھر مینے تے تانے، جناب میں اپنے رشتہ دار تے خرچ کیتا، میرا احترام نہیں کردا، میرا فلاں تے احسان ہے، میرا خیال نہیں کردے، اسی احسان جتانے والے۔ امام کائنات نے فرمایا لا یدخل الجنت منان، جیڑا بندہ دے کے احسان جتاندا ہے، اپنے احسانات دا تذکرہ کردا ہے، احسانات دا تذکرہ کر کے کسے نو ذلیل کرنا چاہندا ہے، لا یدخل الجنت منان، اللہ دی جنت بڑی پکیزہ ہے، اللہ دی جنت بڑی اعلیٰ ہے، اللہ دی جنت بڑی مبارک جگہ ہے، او بندہ جائے گا جڑا جنت جان دا مستحق ہوئے گا، او انسان جائے گا جڑا مخلوق جو اعلیٰ افضل تے بہتر ہوئے گا۔ امام کائنات نے فرمایا احسان جتانے والا بندہ اللہ دی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اور قرآن بھی کی اندر ہے الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا، فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے پھر احسان نہیں جتاندا، تکلیف نہیں دیندا، اے نہیں اللہ والے اے دینا جناب جنہیں شادی بیاہ دے موقع تے اسی ویکھیا کئی خاندان اس وجہ تو ٹوٹ گئے، کئی رشتہ دار اس وجہ تو ساڈی تقریبات دے اندر نہ آئے کیونکہ انہاں کول دین واسطے پیسے کوئی نہیں۔ میرے دوستو تسی شادی تے جاندے ہو 500,000 روپیہ دیندے ہو، پھر توقع رکھ دے ہو رشتہ دار آئے گا مینو اتنا یا اس تو زیادہ دے گا، ماڑا بندہ دے نہیں سکدا، رشتہ داری ٹوٹ جاندی ہے۔ فرمایا ولا تمنن تستکثر، اس واسطے نہ دیا کر مینو زیادہ ملے گا، اس واسطے دیا کر، اس واسطے ہیلپ کریا کر، اس واسطے امداد کریا کر، اس واسطے خیال کریا کر، دنیا کو طلب نہ رکھ، دیا کر، خرچ کریا کر، جس رب واسطے عطا کیتا ہے، جس رب واسطے میں دیتا ہے، وہ اللہ مینوں اپنا فضل تے اپنی رحمت آپ عطا فرما دے۔ حضرات ام المومنین سیدہ میمونہ نبی علیہ السلام واری والے دن گھر تشریف لے آئے تے اما جی فرماندیاں نے یا رسول اللہ گھر وچ کوئی تبدیلی دیکھی جے؟ نبی علیہ السلام دیکھ دینے ظاہراً کوئی تبدیلی نہیں۔ اما جی پھر پوچھ دیا نے آپ دی زوجہ محترمہ پھر سوال کر دیا نے یا رسول اللہ گھر دے اندر کوئی تبدیلی نظر آ رہی؟ آپ نے دیکھیا نہیں سمجھ آئی۔ اما جی نے فرمایا یا رسول اللہ جیڑی فلاں میری لونڈی ہے میں اللہ واسطے آزاد کر چھٹی ہے، دیکھو آزاد اللہ واسطے رب اجر دے گا، ثواب دے گا، نیت اچھی ہے، لیکن حدیث دے الفاظ اے بھی نے جڑا رشتہ دار نو دیندا ہے اللہ ڈبل اجر دیندا ہے، 2 گنا عطا فرماندا ہے۔ سیدہ میمونہ نو رسول اللہ نے فرمایا میمونہ جے لونڈی آزاد کرنی تھی تیرے مامے ماڑے نے، کمزور نے، غریب نے، محتاج نے، انہاں نو اگر اے لونڈی عطا کر دی، انہاں نو لونڈی دے دیندی، اللہ تینوں اے دے تو زیادہ اجر تے ثواب عطا فرما۔ حضرات ایک لمحے دے واسطے غور کر، میرا تیرا معاملہ رشتہ داراں دے نال کیسا ہے، میرا تیرا رویہ اپنے عزیزاں دے نال کیسا ہے، اور بحثیت مسلمان میرا تیرا کردار کیسا ہے۔ میں تیزی دے نال چند ایک بات عرض کرنا چاہنا، ٹائم تھوڑا ہے، مخصوص ہے، مختص ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا لا تباغضوا، اے اپنے آپ نو مومن کہنے والے، مسلمان کہنے والے، امتی کہلانے والے، اپنے کردار نو دیکھ، اپنے عمل نو دیکھ، اپنی سوچ نو دیکھ، اپنے رویے تے غور کر، اپنے معاملات تے غور کر۔ فرمایا مومن کون، مسلمان کون، میرا امتی کون، میرا محبوب کون، میرا پیارا کون۔ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا بغض نہ رکھیا کرو، بغض نہ رکھیا کرو، لوگاں دے بارے برے خیالات نہ رکھیا کرو، حسد نہ کریا کرو، ایک دوجے تو کنڈ نہ کریا کرو، ایک دوجے نال قطع تعلق ہی نہ کریا کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بندے ہونے آپس دے اندر صحیح مومنہ والے تعلق دار ہونے جڑا ایک دوجے آندا خیال کر دے نے، ذلیل رسوا نہیں کر دے، کسے نو حقیر نہیں سمجھ دے، کم تر نہیں سمجھ دے۔ پیغمبر اسلام دا حکم ہے اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، معاف کریا کرو، پروردگار معاف کرنے والے نو بڑا پسند کرتا ہے۔ ایک صحابی امام کائنات محمد رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا. یا رسول اللہ میں اپنے رشتہ داراں دا خیال کرنا ہاں, میں اپنے رشتہ داراں دیاں ضرورتاں نو پوریاں کرنے والا, لیکن جس طرح میں انہاں دے نال حسن سلوک کرنا ہاں, رشتہ دار میرے نال اچھا سلوک نہیں کردے. حدیث پاک دے الفاظ تے غور کرو, ان لی قرابتن اصلہم یقطعونی. میں اس وجہ تو نان سٹاپ جا رہے ہیں, تیزی نال عرض کر رہے ہیں, ٹائم تھوڑے دے اندر زیادہ بات نو عرض کر سکا. آدمی آ کے کہندا یا رسول اللہ میرے قریبت دار میرے رشتہ دار ایسے نے, میں صلہ رحمی کرنا, میرے نال تعلق توڑ دینے, وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَسِيئُونِ, میں اچھا سلوک کرنا, میرے نال برا معاملہ کر دینے, وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ, میں حلم تے بردباری دا مظاہرہ کرنا, لیکن انہاں دیاں باتاں میرے تو برداشت نہیں ہوندیاں. معاملہ اچھا نہیں, رویہ اچھا نہیں, کردار اچھا نہیں. پیغمبر الاسلام نے فرمایا اگر تو اپنی بات دے اندر سچا ہے, اگر تیرا معاملہ ایسے طرح ہے, تیرا نقصان نہیں ہویا, تو انہاں دے پیٹاں دے اندر یا انہاں دے منہ دے اندر گرم ریت نو داخل کر رہے ہیں. اور فرمایا تیرا معاملہ ایسا ہے, اگر تو اپنی ڈگر تے کام رہے, اپنے معاملے تے خیر قائم رہے, رشتہ دار توڑتا ہے رشتہ داری تو جوڑن دی کوشش کر, برا سلوک کر دے, اچھا سلوک کر, تینوں محروم کر دے, انہوں عطا کرتا رہے. فرمایا اپنی زبان دے نال, اپنے ہاتھ دے نال, اپنے قلم دے نال, اپنی اکھ دے نال, ایک ایک معاملے دے نال رشتہ دار دا خیال کریں گا, رب ذوالجلال تیری معاملت دے واسطے رحمت دا فرشتہ مقرر فرمائے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.